بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ماہ مبارک رمضان کی برکتوں سے استفادہ کے لیے اور اللہ کی اس نعمت اور رحمت کا شکریہ ادا کرنے کے لیے ہم اللہ کے احسانات کو یاد کرتے ہیں اور اس اقرار کے ساتھ یاد کرتے ہیں کہ وہ ذات جلیل خود فرماتی ہے اگر میری نعمتوں کو گننا چاہو گے تو نہیں گن سکتے۔ بہرحال یہ اقرار عجز و انکساری بھی کہ ہم نہیں گن سکتے خود ایک شکریہ کا ذریعہ ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے انسان کو خالق کیا اور اس کے خلقت میں اس پر جو احسانات کیے وہ بھی بے شمار ہیں، ان کو بھی گنا نہیں جا سکتا، اور اس نے روحانی طور پر ہمارے لیے جو احسانات مہیا فرمائے ہیں وہ اس سے بھی بڑھ کر ہیں۔ ان میں سے ایک احسان یہ ہے کہ اس خالق نے ہمیں خلق کیا ہے اور جیسے وہ چاہتا ہے وہ خلق کرتا رہا ہے، اور اپنی چاہت میں ہماری مرضیوں اور ہماری ضرورتوں کو بھی مد نظر رکھا ہے۔ بہرحال ہم اس طرف نہیں جاتے کہ اس نے ہمیں کیا کیا اور کیسے کیسے دیا ہے، لیکن آج ہم ایک نعمت کا ذکر کرنا چاہتے ہیں، اور وہ ہے اللہ کی نعمت جو ماہ مبارک رمضان کی صورت میں اس نے رحمت بنا کر بھیجی ہے۔ اس کی ایک رات کو اتنا مقام دیا ہے کہ پکار کر فرماتا ہے کہ انا انزلناہ فی لیلۃ القدر لیلۃ القدر خیر من الف شہر، میں نے 1000 مہینے سے بھی بہتر ایک رات رکھی ہے، اور اس رات میں ہمیں بلاتا ہے آؤ میرے ساتھ باتیں کرو، اگر آپ سے غلطی ہو گئی ہے تو آپ معافی مانگو، میں اللہ آپ کو مہمان بنا کے آپ کو معاف کر دوں گا۔ لیکن ایک احسان یا یوں کہیے کہ اتنی بڑی رات اس نے ایک دے دی ہے، اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ ایک اور احسان اس رات اس نے کیا ہے، جس احسان کو اس نے قرآن یا فرقان کہا ہے، اور واضح فرمایا ہے کہ انزلناہ فی لیلۃ القدر، ہم نے اس احسان کو، اس قرآن کو آپ کے لیے شب قدر میں نازل کیا ہے۔ اب ہمارا موضوع یہ ہے کہ اس شب قدر میں نازل ہونے والے قرآن کو ہم سمجھیں کیسے، اس لیے کہ تلاوت ہوتی رہے، اس کی کتاب کو پڑھا جاتا رہے، آواز اور مخارج پہ توجہ دی جاتی رہے، لیکن حقیقت میں اس نے اس قرآن کو بھیجا کیوں ہے؟ میں اس کو یوں کہوں گا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قرآن کو اس لیے بھیجا ہے، انسان میں نے آپ کو خلق کیا ہے تو میرا ہی بن کر رہے۔ اب یہ کون بتلائے گا کہ ہم کیسے اس کے بن کے رہتے ہیں؟ اس کے لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے استاد بھی، ٹیچر بھی خود مہیا کیے ہیں۔ اس لیے پیغمبر اکرم کو جب بعثت کا اعلان ہوا ہے، سورہ جمعہ کو یہ دیکھ لیجئے کہ بعث فی الامیین رسولا منہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ، وہ معلم اس نے خود بنا کے بھیجا ہے۔ اب ایک ہے قرآن نازل کرنے والا اللہ، اور ایک ہے جس کے دل پہ نازل ہوا ہے، اس نے سکھایا ہے، اور جن کو سکھایا ہے ان میں سے سر فہرست ذات علی ابن ابی طالب ہے۔ اس لیے ہم علی ابن ابی طالب کو قرآن کا معلم حقیقی گن رہے ہیں۔ اب یہ معلم حقیقی اور کلی طور پر معلم کا تذکرہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا اور کہا ہے راسخون فی العلم، کہ قرآن مجید کی حقیقت کو، تعویل کو نہیں جان سکتے مگر اللہ جان سکتا ہے، والراسخون فی العلم، اور وہ جن کو گہرا علم اللہ نے عطا فرمایا وہی جان سکتے ہیں۔ اب اس آیت راسخون کو مد نظر رکھتے ہوئے جناب امیر المومنین کا خطبہ نمبر 142 مد نظر رہے۔ یہاں جناب امیر علیہ السلام خود کو راسخون فی العلم میں شمار کرتے ہیں اور اہل بیت کو اس کا مصداق قرار دیتے ہیں۔ سارا خطبہ ہم نہیں پڑھیں گے، جناب امیر علیہ السلام کا خطبہ 142 ہے۔ امام فرماتے این الذین زعموا انہم الراسخون فی العلم دوننا کذبا وبغیا علینا ان رفعنا اللہ ووضعهم واعطانا وحرمهم۔ عجب الفاظ ہیں، تفصیل کا وقت نہیں ہے۔ امام فرماتے ہیں کہاں ہیں وہ لوگ کہ جو جھوٹ بولتے ہیں اور ہم پر ستم روا رکھتے ہوئے یہ ادعا کرتے ہیں کہ وہ راسخون فی العلم ہیں، نہ ہم، چونکہ اللہ نے ہم کو بلند کیا ہے، انہیں گرایا ہے، ہمیں منصب امامت دیا ہے اور انہیں محروم رکھا ہے، ہمیں منزل علم میں داخل کیا ہے اور انہیں دور کر دیا ہے، ہم ہی سے ہدایت کی طلب اور گمراہی کی تاریکیوں کو چھانٹنے کی خواہش کی جا سکتی ہے۔
ہے۔ اب یہاں دیکھیے قرآن مجید کا مقصد کیا ہے، ہدن للمتقین۔ تو یہاں امیر المومنین فرماتے ہیں کہ وہ بنا یستعط الہدا، اگر ہدایت مل سکتی ہے تو وہ ہمارے ذریعے سے۔ اس لیے ہم کہتے ہیں کہ قرآن مجید کا معلم حقیقی یہ ذات ہے، اور پھر اس کی اولاد ہے، اور یہ گھرانہ ہے۔ اب وقت کے دامن میں گنجائش نہیں، ورنہ آپ دیکھیے یہ تو جناب امیر علیہ السلام کا دعوی سلونی ہی دیکھیے۔ اب کیا پوچھا جا سکتا ہے جناب امیر سے؟ قرآن مجید پوچھیے علی ابن ابی طالب سے، اور یہ گھرانہ پھر دعوے کرتا رہا۔ کربلا کی شب عاشور کو جناب امام حسین علیہ السلام نے یہ جملات کہے اپنے اصحاب کے سامنے، اور اللہم انی احمدک علی ان اکرمتنا بالنبوہ، پروردگار ہم تیری حمد ادا کرتے ہیں کہ نبوت ہمارے گھرانے میں رکھی ہے، اور یہ عزت تو نے ہمیں بخشی ہے۔ اگلا جملہ ذرا توجہ فرمائیے، وعلمتنا القرآن، تو نے ہمیں قرآن سکھایا ہے، قرآن کا علم عطا کیا ہے۔ اب یہ بحث الگ ہے کہ بعض کہتے ہیں کہ اب قرآن کس نے ان کو سکھایا ہے۔ یہاں دیکھیے علمتنا القرآن، پروردگار تو نے ہمیں قرآن سکھایا ہے، وفقہتنا فی الدین، اور دین کے گہرائی سے جاننا ہمیں تو نے سمجھایا ہے۔ اور اسی طریقے پہ امام سجاد علیہ السلام دعائے ختم قرآن میں ارشاد فرماتے ہیں، پروردگار وورثتنا علمہ مفسرا، اے پروردگار تو نے اس کا تفصیلی علم ہمیں عطا فرمایا ہے۔ اس حوالے سے یہ اللہ کے دیے ہوئے اس احسان اور قرآن کی معلم ہیں، اور یہی سکھاتے ہیں کہ اللہ کون ہے۔ آئیے ان سے قرآن سیکھیں اور ان سے اللہ کی پہچان سیکھیں۔ پروردگار ماہ مبارک رمضان کی برکتوں اور اللہ کی پہچان اور اس کی رحمت کے دروازے پر دستک دینے کی ہمت و توفیق نصیب فرمائے، اور ہم اس کے مہمان ہیں۔ پروردگار ہمیں گناہگار صحیح لیکن اس کے در پہ جب آتے ہیں تو خالی نہ لوٹائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ۔